مصطفیٰ کریم سے آنے سے پہلے کے حالات جو تھے، کیا حالات تھے؟ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا، زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، گڑا کھود کر زندہ بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا، ماؤں کی بولیاں لگتی تھی منڈیوں میں، ماؤں کو بیچا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی غلام کسی دسترخوان کو ہاتھ لگا دے جس میں روٹی لپیٹی جاتی ہے، اس غلام کو سزا دی جاتی تھی۔ اگر وہ غلام کسی کھانے کو ہاتھ لگا دے تو اس کھانے کو مکروہ سمجھا جاتا تھا، ماؤں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، باپ کی عزت عظمت نہیں دی جاتی تھی۔ جب میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے تو آپ نے آ کر فرما دیا، صحابہ، میرے لوگوں، میرے امتیوں، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے ساتھ ایسے کھڑا ہو۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ پھر وہ وقت آیا، کبھی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جب مصطفیٰ کریم آئے تو بیٹی کو وہ عزت ملی کہ جس کی ایک بیٹی تھی وہ دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ مجھے دوسری بھی عطا فرما۔ پھر جس بیٹی کو مصطفیٰ کے آنے سے عزت ملی اس کو تو میلاد ضرور منانا چاہیے، جس بیٹی کو مصطفیٰ کریم کے آنے سے عزت ملی اس کو میلاد ضرور منانا چاہیے۔ اور وہ ماں جس کو منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا، حدیث پاک سے ثابت ہے 2 بیٹوں نے، سگے بیٹوں نے اپنی ماں کو منڈی میں بیچ دیا، 200 درہم میں بیچ کر دونوں نے 100 درہم تقسیم کر لیے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ آئے تو میرے مصطفیٰ نے کہا، لوگوں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پھر وہ وقت آیا کبھی ماں کو بیچا جاتا تھا، پھر ماں کے قدموں کو چوما جاتا تھا۔ اور جس ماں کو مصطفیٰ کے آنے سے عزت ملی اس کو تو میلاد منانا چاہیے کم از کم۔ اور پھر وہ غلام اگر وہ کھانے کو ہاتھ لگا دے اس کھانے کو مکروہ سمجھا جاتا تھا، غلام کو سزائیں دی جاتی تھی۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ آ گئے تو مصطفیٰ نے کہا کہ یہ سب لوگ برابر ہیں۔ میرے آقا نے غلاموں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، اور وہ غلام جس کو کبھی کھانے کو ہاتھ لگانے سے کوڑے پڑتے تھے، کھانے کو ہاتھ لگانے سے سزا دی جاتی تھی، جب مصطفیٰ کریم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا اس کی معاشرے میں عزت بڑھی۔ تو اس وقت اس غلام کو تو کم از کم مصطفیٰ کریم کا میلاد منانا چاہیے۔ اور جس باپ کو میرے مصطفیٰ کے آنے سے عزت ملی، لوگ باپ کو عزت نہیں دیتے تھے، میرے مصطفیٰ نے کہا، لوگوں، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ پھر جس باپ کی بیٹے قدر کرنا شروع کر دی بیٹوں نے، اس باپ کو تو کم از کم مصطفیٰ کریم کا میلاد منانا چاہیے۔ کیا ہم اتنے ناشکرے ہیں؟ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ پہلے دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم کی آمد سے پہلے کے حالات دیکھیں اور پیارے آقا کے آنے کے بعد کے حالات دیکھیں۔ خدا کی قسم، زمانہ کو مصطفیٰ کریم نے یکسر بدل کے رکھ دیا۔ جس کو عزت نہیں ملتی تھی وہ مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتا تھا، اس کو عزت سے نوازا جاتا تھا۔ آپ سب مل کر یہ عہد کر لیں کہ ہم نے کم از کم، ویسے تو مصطفیٰ کریم کا میلاد پورا سال منانا چاہیے، لیکن چلو ہماری اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن محفلیں جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو عہد کر لیں کہ اپنے اپنے گھر میں ہم شاہ عبد الرحیم والا وہ چنے والا میلاد تو ضرور منائیں گے جو مصطفیٰ کریم کو بہت پسند ہے۔ تمام لوگ عہد کریں، بالکل بغیر کسی خرچہ کے، ساؤنڈ کی ضرورت نہیں، بہت بڑے نعت خوان بلانے کی ضرورت نہیں، بہت بڑے علماء بلانے کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے مصطفیٰ کریم کے نوکر بلائیں، مصطفیٰ کریم کے گدا بلائیں، جو اپنے پٹرول چلا کے آئیں، اپنے خرچے پہ آئیں اور تمہیں مصطفیٰ کریم کی نعتیں سنا کے جائیں، اور یقیناً وہی میلاد مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پسند ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا مستقیم پر چلنے کی توفیق۔